جس کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ہو وہ جنت میں جائے گا. اپنے اعمال کو بھی اس کو حساب کرنا ہے برزخ میں, ٹھیک ہے, لیکن جنت حتماً جائے گا. اگر حب علی نہ ہو اس کے دل میں, سلام اللہ, خدا کی اطاعت کرے, حب علی نہ ہو, وہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف خلیقۃ خیر بریۃ العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ آل اللہ الہداۃ المہدیین المکرمین المعصومین المطہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین روح و ارواح العالمین لہ الفداء. اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ السلام ذالک القرآن فاستنطقوہ ولن ینطق الا اخبرکم عنہ صلوات. ولادت با سعادت حضرت سید الوسیین امام المتقین امام الجن والانس حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ, ان کی جو ولادت باسعادت کو میں حضرت ولی عصر سلام اللہ علیہ اور مقام معظم مرحب مراج عالی قدر و علماء صالحین صادقین و مومنین مقربین ان کو میں عرض کر رہا ہوں تحیت اور تبریک انشاءاللہ تعالی. تو اس مناسبت سے ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا کہ حضرت امیر علیہ السلام کی شخصیت کی جو ابعاد ہے وہ لامحدود ہے, چونکہ ان کا وجود لامحدود ہے. وجود اصلی جو ان کا ہے وجود نورانی, کہا کہ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عباد. خدا اور ولاۃ امر علی اور اس کے اولاد معصومین علیہ السلام کوئی فرق نہیں ہے سوائے کہ یہ مخلوق ہے اور خدا خالق ہے, ٹھیک. اس لیے کہا فقل فینا ما شئتم فانکم لا تبلغوا ما فینا. آپ جو چاہو ہمارے فضائل بیان کرتے رہو تو پھر بھی جو کچھ ہم میں ہے وہ آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے. اس لیے کہا لا تتخذونا اربابا, ہمیں رب نہ کہو, خالق مالک نہ کہو, خدا نہ کہو. ہم خدا کے ایسے مخلوق ہیں اس کو چھوڑ کے جو کچھ کہنا ہے پھر بھی نہیں کہہ پاؤ گے. چونکہ وجہ کیا اس کی لا فرق بینک و بینہم, اسماء الہی اور جو خدا کی کمالات ہے وہ سب ان میں ظاہر ہوئے. کن میں؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. ان میں امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت بارز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب یہ شخصیت ناقابل بیان دو وجہ سے ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا کیا فرق ہے, محمد و آل محمد اور ہمارے وجود, وہ ہم جیسے ہیں. بعضی تو ہمارے مسلمین میں کہہ رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, تم کہہ دو رسول میں تم جیسا ہوں, تم جیسا انسان ہوں, فقط مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے, بس اتنا ہی فرق. ہمارے بعضی مسلمان دوست یہ سمجھ لے کہ ہم اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جیسے ہیں. نہیں, بشریت میں جسم اور روح کے ہونے کی اس دنیا میں اس لحاظ سے, اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ وہ رسول کو معجزہ ان کے کرامات دیکھ کر ان کو الوہیت کا درجہ دینے والے تھے, ٹھیک ہے. اس لیے کہا گیا کہ
تاکہ تمہیں خدا نہ کہہ. دیکھیے امیر المومنین کے ساتھ تو یہی ہوا نا, نصیری پتہ نہیں کون کون سے آئے, انہوں نے علی اللہ کہا, نعوذ باللہ. تو یہ مسائل تھے, اور اس وجہ سے کہا کہ میں تم جیسا انسان ہوں اور فقط مجھ میں وحی نازل ہوئی. نہیں, ایسا نہیں. 2 ڈائمنشنس ہے. ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ہم اور نبی, ہم اور علی سلام اللہ علیہما, ان کے بھی 2 آسپیکٹس ہیں, ہمارے بھی 2 آسپیکٹس ہیں. قرآن کے مطابق روح سے ہمارے جو وجود ہے اس کا جسم ہے اور روح ہے. جسم جو بدن ہے اور روح ہے, ہم 2 چیزوں سے مل کے بنے. فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, ہے نا. زیادہ کلام نہیں, واضح سی بات ہے. قرآن کی واضح تھی ان تعلیمات میں سے. جیسے میں نے اس کو روح بدن تیار کیا, پھر میں نے اس کو روح پھونک دی اس میں. روح کون سی ہے؟ بہرحال وہ چیز جو خدا سے ملتی جلتی ہے. بدن خدا سے نہیں ملتا. کیوں؟ یہ محدود ہے, محتاج ہے. خدا لا محدود اور غیر محتاج ہے, غنی بالذات ہے, یہ فقیر ہے وغیرہ. تو حضرت امیر علیہ السلام, ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھی بدن اور روح سے بنے ہیں, ہم بھی بدن اور روح سے بنے ہیں. ہاں, اس چیز میں مشترک ہے, اس چیز میں مشترک ہے. لیکن حضرت امیر علیہ السلام کا فقط روح نہیں ہے, ان کا روح مبارک جو ہے وہ نور ہے. اس کی اصلیت نور ہے. نور سے نازل ہو کے روح بنی ہے, یا روح بنائی ہے اپنی. اتنا کمال ہے. ہم روح سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری انیشیشن اور ہمارا آغاز کہاں سے ہے؟ روح سے ہے. عالم زر کہے یا ملکوت اسفل میں کہیں, ان کا پھر ملکوت اعلیٰ میں ہے, اور ملکوت اعلیٰ سے بھی مقام نورانی ہے ان کا. اس لیے بدن ہے, بدن مبارک. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا جاتا ہے, ان کی بدن مبارک کا سایہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کرامات ائمہ طاہرین کے بھی تھے علیہم السلام. اب حضرت بطول بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, عادت ماہنہ نہیں تھی ان کے پاس. حالانکہ تقاضے بالکل عجیب غریب ہے, اس کے بغیر ماں بننا مشکل ہے. تو لیکن تھا ان کے پاس بدن بھی لطیف تھا, جو اس قابل ہو کہ اس نور کو تحمل کر پائے. اس لیے اب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر خدا تبارک تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے سیدھے, تو اس وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی, سنبھل نہیں پاتے تھے. بعض ائمہ, امام صادق انی سمعتها من قاریہا, ان کی بھی یہی غشی حالت ہو جاتی تھی نماز میں یا تلاوت قرآن میں. اب جو ہم امیر المومنین سلام اللہ علیہ, دیکھیں محمد و آل محمد کا جو وجود ہے نورانی, وہ نورانی وجود لامحدود ہے, شدید ہے, اور اس کے 2 آسپیکٹس ہیں. ایک تکوینی ہے, ایک تشریعی ہے. ان کے وجود مبارک کے 2 پہلو ہے. ایک نیچرل ہے, نیچر, جس سے کریشن اور ایگزسٹنس وجود میں آ جاتی ہے. ایک اسپیکٹ ان کا نالج والا, لیجسلیٹو اور علمی ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت امیر یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا 12 امام اور 14 معصومین, ان کے نور سے, یہ نور ہے, یہ اسما ہے, ریفلیکشن آف اسماء الہی ہے. اور ان کے اس نور سے, خدا کے نور سے بنا ہے, اور اس میں 2 پہلو ہے. ایک وجودی تکوینی ہے, ایک علمی ہے. ٹھیک ہے. وہاں ہماری کوئی ذکر نہیں ہے, اور ہم ان کے وجود نورانی جو تکوینی اس سے بنے, ہم اس سے بنے. تو اپنے کو کہاں توڑ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ہمارا جو باڈی ہے,
ہماری جو روح ہے دونوں کہاں سے بنے؟ مقام نورانی اور اس سے نیچے ان کے اس سے بنا ہے. تو ملکوت اعلیٰ سے، پھر عالم زر وغیرہ، پھر عالم دنیا، یہ بھی سسٹین ہے کس سے؟ ان کے اس نور وجودی سے، تکوینی سے، اس سے بنا ہے. تو ہم اس لیے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد علیہ السلام کے ساتھ پورے مخلوق میں کوئی کمپیریبل نہیں. یہ کون فرما ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تو ہم انالیسس نہیں کر رہے، مولا سیدھے کلام پر کسی کو محمد و آل محمد کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. ہم خدا کے مخلوق ہے اور جتنی باقی خدا کی مخلوق ہے وہ ہمارے سے بنی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ وہی مقام نورانی سے تنزل کر کے کہاں آئے ہیں، اس ملکوت و جبروت و ان سے کراس کر کے برزخ نزولی سے کراس دنیا میں، اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور روح وہاں تعلق ہوئی اور ہماری طرح شبیہ ہے اس دنیا میں. لیکن اس روح کا تعلق کس سے ہے؟ نور سے ہے. نور یعنی اسماء و صفات، وہ چیز ان میں ہے وہ ہم میں نہیں ہے. تو ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزل الا بقدر معلوم. اگر جواد عامی استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے خزانے ہیں، ٹھیک، اور نازل کتنا ہوتا ہے؟ ان میں سے جتنا خدا جانتا ہے اتنا ہی نازل کرتا ہے. وہ خزانے بھی وجود آل محمد سے، خود وجود آل محمد ہے علیہ السلام، اور وہاں پر ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، ملکوت اسفل سے ہے، ہم وہاں سے نازل ہوئے. اس لیے کہ فدنا فتدن فقان قاب قوسین او ادنا، یہ وہاں سے نازل، کہاں سے نازل ہوئے؟ اسماء الہی سے. خدا کی ذات کی جو پہلی کریشن ہے وہ نور محمد و آل محمد ہے علیہ السلام. پھر ہزاروں یونیورسز کراس کر کے ہم آئے اس مقام سے بہت نیچے سے. وہ کس کے وجود سے؟ وہ ہم نور محمد و آل محمد کے نور سے. اور ہمارا ان کا نیدار پروردگار کوئی مقایسہ نہیں ہے اس لحاظ سے. تو ہم ان کے وجود تکوینی سے نازل ہوئے، بنے ہیں. تو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ واپس جب بندگی کریں گے، ہماری بندگی ناقص ہے چونکہ ہمارا وجود ناقص ہے، ہمارے پاس نور نہیں ہے. ہمارے پاس اہل بیت کی نورانیت آ جاتی، اس سے ہم تھوڑی بندگی کر لیتے، ٹھیک، وہ سارا خدا کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فاصلہ ہے. یہ مخلوق اعظم ہے، ہم پست ہیں. تو ہم انہی کے نقش قدم میں کمالات حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بندگی کرتے ہیں. اور اس کے لیے جب یہ عالم کو بنایا خدا نے کس کے؟ وجود تکوینی محمد آل محمد علیہ السلام. اور پھر جب انسان بن کے آ گیا دنیا میں، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن انس بنایا کس لیے؟ بندگی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کرو گے کس کے قانون کے مطابق؟ جو میں نے سورس آف نالج دیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ علم حسی، علم خیالی، علم عقلی، علم الہامی و علم وحیانی. صحیح، یہ سب مل کے جو یقینی علوم ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کے مطابق عمل کر. وہی خدا کا حکم ہے، ہو گئی بندگی، ٹھیک ہے. یہ قوانین ہونے چاہیے، قوانین حسی بھی، عقلی بھی، الہامی بھی اور شرعی بھی. تو اس پہ آپ چلو گے. وہ کہاں سے؟ ان کا سورس کون ہے؟ وجود محمد و آل محمد. بس ہمارا لا یقاس بآل محمد احد، ہمارا کمپیئر نہیں ہو سکتا کس کے؟ محمد. وہ ہمارے رب صغیر ہے، ان سے ہم بنے، ان سے ہم نکلے ہیں. تو مقابلے کی کوئی بات نہیں. تو مالا یہ ہوا امیر المومنین. ہم جو اہل بیت کی بات کریں تو امیر المومنین سردار ہیں ان کے، ٹھیک ہے، سلام اللہ علیہ. اب ہم یہاں جب کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام
کہ 2 ڈائمنشن، ایک نورانی ہے، ایک اس میں روحانی اور بدنی، روحی اور بدن سے ملا ہوا جو یہاں پر ہے. اچھا، ان کا جو وہاں پر مقام ہے وہ اس میں خلافت الہی کا مقام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کس کو کہا میں خلیفہ بنا؟ حضرت آدم کو. حضرت آدم مشار الیہ ہے، مقصد نور علی ہے سلام اللہ. کیوں؟ یہ خلافت ظہور ہے، ظاہر. کہا نا علم آدم و علم آدم الاسماء کلہا. خدا نے سارے اسماء کس کو تعلیم دی؟ آدم کو، حضرت آدم کو. حضرت آدم نے کہاں سے لیے؟ حضرت امیر المومنین سے علیہ السلام سے. صلی اللہ محمد. بس جس کے اسماء کا ظہور کون ہو؟ حضرت امیر ہوں، اور حضرت امیر کے اسماء کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام ہے. بس خلیفۃ اللہ انسانی کامل ہے. انسانی کامل وہ کون ہے؟ محمد علی محمد علیہ السلام. اس کی سند بھی ہمارے پاس روایت میں ہے. جیسے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث اول ما خلق اللہ نوری ہے نا، مشہور حدیث ہے. پہلا جو خدا نے بنایا خلقات وہ کس کی ہے؟ میرا نور کو، میری روح کو نہیں، میرے بدن کو نہیں. بس حضرت کا پہلا نور وجود کون سا ہے؟ نورانی وجود، جیسے میں نے پہلے بتایا. تو پھر فرمایا ابتدا من نوری، اور یہ نور کہاں سے ابتدا ہوا؟ خدا کے نور سے. پیغمبر کا نور کہاں سے نکلا؟ خدا کے نور سے. واشتقہ من جلال عظمتی، اس کو ڈیرائیو کیا، اس کو لے لیا، نکالا اپنی عظمت سے. خدا نے اپنی عظمت سے، یعنی یہ نور خدا کی شبیہ ہے اس کی عظمت میں. مقام عظمت، مقام عزت سے، مقام نورانیت سے، معمولی بات نہیں. اس کی تفسیر میں تو روایت چاہیے لیکن فرصت نہیں. ففتق منہ نور علی، اسی میرے نور سے خدا نے نکالا کس کو؟ نور امیر المومنین علیہ السلام. یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ چیزیں مشاہدہ، اور مشاہدہ بھی وہاں تام نہیں ہو سکتا، تاب نہیں لا سکتے. فکان نوری محیطا بالعظمہ، میرا نور، پیغمبر کا نور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت سے بھرا ہوا تھا. و نور علی محیطا بالقدرہ، اور قدرت الہی جلوہ گر ہوئی کس میں؟ نور علی میں سلام اللہ. پھر فرمایا ثم خلق العرش، کس سے بنا؟ چونکہ عرش کا مقام علی کے نور کے بعد ہے سلام اللہ علیہ، تو بعد میں یہ نور علی سے بنا. کیا کیا بنا؟ ہاں، عرش بنا ہے، لوح محفوظ بنایا، والشمس سورج بنایا، والقمر چاند. مراد یہی جتنے بھی پلانٹس ہے یہ کس سے بنے؟ نور علی علیہ السلام سے. وضوء النہار، دن کی روشنی اسی سے بنی ہے. نور الابصار، انسان کی آنکھ کی روشنی کس سے بنی ہے؟ علی مرتضیٰ کے نور سے علیہ السلام. والعقل، عقل بھی کس سے بنی ہے؟ ہاں، جب خداوند نے عقل لما خلق اللہ العقل من یمین عرشہ، اب یہ ہوگی تفسیر. یمین عرشہ، عرش کے دائیں طرف. دائیں سے مراد یعنی رائٹ. رائٹ کیا ہے؟ علت اور معلول کا سلسلہ اور سیکوینس. بس عرش کا دایاں کیا ہے؟ اس کی علت وہ کون ہے؟ نور علی علیہ السلام. مولا علی علیہ السلام کے نور سے عرش بنا، اور عرش اسی سے کون بنا ہے؟ عقل بنی ہے. العقل یعبد بالرحمہ و یکتسب بہ الجنان.
عقل سے ہی خدا کی بندگی ہوتی ہے، اسی سے جنت کا انسان مستحق ہوتا ہے۔ وہ جھوٹا کس کا ہے؟ مولا امیر المومنین کا ہے۔ ساری بندگی امیر المومنین کے مقروض ہے، صحیح، سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے کہا کہ ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یہ ایسی خیال نہیں ہے۔ اچھا بحث آگے چلتے ہیں۔ ہاں پھر فرمایا وہ ابصار العباد، لوگوں کی آنکھوں کی روشنی اس سے نور علی سے بنا، وہ اسما ان کی کان نور علی سے بنے ہیں، وہ قلوبہم ان کے روحیں وہ علی کے نور سے بنے ہیں، سلام اللہ علیہ۔ بالی من نوری و نوری مشتق من نوری فنحن الاولون۔ اب دیکھیے ساری خلقت کس کی ہے؟ محمد و آل محمد کی۔ بس اس خلقت کا اول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَحْنُ أَوَّلُهُ، اس مخلوق کی اولیت ہم سے شروع ہوئی۔ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، آخر ہم ہوں گے، لیکن ان کی اولیت بھی کس سے ہے؟ ظہور اولیت خدا، یہ خود سے تھوڑی ہے۔ آخرت میں جو رہے گا، آخر جو رہے گا وہ بھی یہ رہیں گے، لیکن وہ آخر کسی وجہ نور حق تبارک تعالیٰ۔ اس لیے قرآن میں سورہ حدید میں جگہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہی تعبیر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بتائے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ وہ حدیث میں بھی ہے سلیم بن قیس میں کہ سورج نے خطاب کیا صحابہ کے سامنے حضرت امیر علیہ السلام کو انت الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اصحاب نے تعجب کیا، حضرت نے توجہ کی معنی یہی ہے کہ یہ تجلی ہے کس کی؟ اول کی، آخریت کی، ظاہریت کی، باطنیت حق تبارک تعالیٰ کی، صحیح۔ اس لیے وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ وجہ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پہچان، خود یہ خدا نہیں ہے، خدا کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ خدا کی پہچان۔ فنحن الاول ونحن الاخر ونحن السابقون ونحن المسبحون، یہ سب جہاں صفاتیں آتی ہے اس کی اوریجن کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ۔ ونحن الشافعون، شفاعت ہم کرنے والے۔ ونحن کلمۃ اللہ، ہم کلمہ خدا۔ کلمہ کو اگر لے لیں مصاحب وجود، کیا لے لیں؟ وجود۔ تو کلمۃ اللہ کیا ہوا؟ وجود اللہ، وجود اللہ۔ خدا کی موجودات کی ابتدا کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ تو سارا تکوین جو ہے، اگر ہر موجود کو کیا کہیں گے؟ کلمہ، تو یہ کلمات التامات الشاملات ہے۔ آپ کا کلمت اللہ عیسیٰ ابن مریم، صحیح، وہ ایک کلمہ ہے خدا کا۔ لیکن جب ہم ذات آل یاسین پڑھتے یا دوسری مناجات و دعا میں، وہاں پہ کلمات تامات، سارے کامل ٹوٹل کلمات محمد آل محمد میں ہے۔ یعنی وجہ اس کی یہ علت ہے، کس کی؟ تمام کریشن، میں نے کہا حضرت امیر علیہ السلام کی دو اسپیکٹس، ایک اسپیکٹ کون سا ہے؟ تکوینی ہے، جتنے موجودات ہے، ہستی ہے، وہ کلمہ ہے، کلمات ہے۔ وہ کہاں سے نکلے؟ کلمہ شامل کامل حضرت امیر المومن۔ کوئی بات نہیں، آپ کہو رسول اللہ، یا کہو علی، یا کہو فاطمہ، یا کہو حسن، تا امام مہدی علیہ السلام۔ بس جو جہان خدا نے بنایا ہے کس کے ذریعے بنایا ہے؟ کلمت اللہ سے۔ وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور پھر فرمان نحن خاصۃ اللہ، ہم خدا کے خصوصی منتخب بندے ہیں، صحیح۔ ونحن احباء اللہ، ہم ہی محبوب خدا، محبوب خدا۔ یعنی جو یہ محبوب خدا ہے یہ ہمارے محتاج ہے۔ محبوب وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔
اور یہ خدا کے محبوب ہیں. یعنی خدا کو ان کی ضرورت ہے بات چیت کی. محبوب بنایا کس لیے بنایا؟ خدا جب کسی سے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایک معنی ہے, اور بندہ جو خدا سے محبت کرتا ہے اس کے برعکس معنی ہے. خدا بندے سے محبت کرتا ہے کس لیے؟ آپ روٹی سے محبت کرتے ہو کیوں؟ لینے کے لیے, آپ کو ضرورت ہے نا. ہم بھی خدا سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس سے لے لے اپنی ہستی, علم, کمال, جمال سارا. وہ ہم سے محبت کرنے لگے تو اس کو تو وہ غنی بھی ذات ہے, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ روایت میں ہے, آیات میں بھی ہے, اشد حبا للہ, خدا بھی محبت کرتا ہے. تو وہ کیوں محبت کرتا ہے؟ دینے کے لیے. کس کے لیے؟ دینے کے لیے. خدا کو جب ہم کہیں گے وہ بندگان کو محبت کرتا ہے, خدا کو نیاز نہیں ہے, بلکہ خدا عطا کرنا چاہتا ہے. یہ محبوب خدا ہے کس معنی میں؟ جو کچھ خدا کے پاس ہے ان کو عطا کیا. اسی وجہ سے یا علی مشکل مدد ہم بولتے ہیں, یا علی مدد. علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں کچھ نہیں ہے, وہ خدا کی ذات اقدس میں ہے. خدا نے ان کو کریٹ کیا, مخلوق بنایا اور امانت رکھی اپنی عظمتیں. ابھی حدیث پڑھی نا آپ نے, امانتیں, قدرتیں ان میں رکھی ہے. ہم اس کا احترام کر رہے جس کا خدا نے احترام کہا کرنے کو, اور وہاں محترم سمجھا اس کو, وہ چیزیں رکھی ہے. ہم اسی کو توسل کرتے. ہمارے کیا پاس خدا کے علاوہ کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ, ہم ہی خدا کے چہرے ہیں. چہرہ کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہے نا. چہرہ چھپائے پتہ نہیں کوئی تھا, ہمیں نہیں معلوم کون ہے. آپ کی شخصیت کس میں ہے؟ اسی چہرے میں. چہرے میں ناک نقشہ وغیرہ جو کچھ ہے. خدا کا تو چہرہ ہی نہیں ہے. صحیح, وہ پھر یہ کیسے چہرے بن گئے خدا کی؟ خدا کی پہچان جو بندگان کے ساتھ ہے وہ کس سے؟ اسما اور صفات سے. اسما و صفات کی تجلی محمد و آل محمد. بس خدا کی پہچان اسما و صفات سے ہے, ان کی ریپریزنٹیشن محمد و آل محمد سے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر پوری کائنات خدا وائنڈ اپ کر دے, ختم کر دے, علی مرتضیٰ پھر بھی باقی ہے. صلی اللہ محمد. البتہ مقام نورانی. اگر ساری خلقت خدا واپس نہ لے جائے, لیکن علی مرتضیٰ رسول اللہ اور باقی 14 معصومین کا نور فنا ہونے والا نہیں ہے. اسی وہ خدا کی پہچان ہے. صحیح. وَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ, ہم خدا کے امین ہے. خدا نے ان کو 2 چیزیں دی. ایک وجود دیا ہے, صحیح, ایک وجود دیا ہے. پورا عالم کائنات اسے کھڑا ہے. یہ عالم کسے بنا ہے؟ اسی وجود سے بنا ہے. یہ امین ہے. جو کچھ خدا نے کہا بنا, وہاں ان کا اختیار نہیں ہے. جو بنوایا ان کے تھرو خدا نے وہ بنا ہوا ہے, وہ فنا نہیں. امین ہے کس میں؟ کریشن. جو عالم خدا کے, یہ امانت ہے کس کی ہے؟ محمد و آل محمد. کس کی ہے؟ ان کے پاس کس کی ہے؟ خدا کی. یہ خدا کی امین ہے. ہم امانت ہے کس کی؟ محمد و آل محمد کی علیہ السلام. دوسرا جو علم دیا, 2 چیزیں میں نے کہی نا, ایک تکوین ہے, ایک نیچر ہے, کریشن ہے. دوسرا علم ہے, نالج ہے. وہ نالج جو ہائیسٹ نالج, یا جو بھی نالج ہو, وہ نالج کہاں سے نکلا ہے؟ ذات خدا سے. کن کے حوالے کیا؟ محمد و آل محمد کے حوالے کیا. 2 طریقے سے. ایک نالج تکوین میں ڈال دیا, اس کو عمومی بنا دیا. ایک وحی میں ڈال دیا, انبیاء کے ذریعے اسی محمد و آل محمد کو حوالے کیا. ان میں بھی لینے میں امانت, سمجھنے میں امانت, پرزرو رکھنے میں امانت داری, اور
پہنچانے میں بھی امانت دار یہ امین اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ خدا کے امین اللہ ہے. وَنَحْنُ خزانۃ اللہ, ہم خدا کے خزانے. تو خدا کے پاس دو چیزیں, خدا کے پاس دو ہی چیزیں. وہ کون سی ہے؟ ایک وہ ہے جس سے خلقت عالم ہوتی ہے, تکوینیات, ہستی, صحیح. دوسرا لیجسلیشن, نالج. وہ سارا خزانہ اس کی تفصیل لامحدود ہے, اس لیے خزانہ. وہ کس میں ہے؟ کتاب المبین ہے, ام الکتاب. یہ ساری تعبیر روایت میں دیکھے علی مرتضیٰ کا نام لیا ہے. سلام اللہ صلی اللہ محمد. اس لیے جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں نا, کل شیء احصیناہ فی امام مبین, صلوات پڑھتے ہو, کیوں؟ امام مبین امیر المومنین مراد ہے کہ ہم نے تمام چیزیں علی مرتضیٰ کی ذات میں رکھی ہے. اسی کی تعبیر ہوا ان من شیء الا عندنا خزائن. خزان اللہ کون ہے؟ خزانۃ اللہ کون ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام. وَنَحْنُ مَعْدَنُ تنزیل, جو بھی وحی نازل ہوتی ہے اس کا خزانہ ہم ہے. وہ نور محمد و آل محمد, جو اسماء و صفات ہے وہاں سے ریفلیکٹ کر کے آئے. وَمَعْنَا تعویل, اگر آیات کی تعویل کو ہم نے دیکھنا ہے, وہ کون ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت محمد و آل محمد جو ہے وہ خدا کے جو ہے وہ نور خدا ہے. موجودات انہی سے بنے ہیں, امیر المومنین اور دوسرا امام علیہ السلام سے, اور علم بھی وہی سے آیا ہے. سند بھی لے کے آئے ہیں, کس کی؟ امامت کی. ٹھیک ہے. تو جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے حدیث مبارک ہے کہ لما خلق آدم, جب آدم خلق ہو گئے, ونفخ فیہ روح, خدا کی روح میں ڈالی گئی. عطس آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری, عطسہ کیا. اب یہ چھینک کون سی ہے, یہ ہم اس کی نوعیت اس عالم میں کیا ہے ذرا مشکل بحث ہے. بہرحال چھینک. فقال, حضرت آدم نے چھینک جب ماری پھر کہا الحمدللہ. ہم چھینک مارتے پھر کہا الحمدللہ. تو مناقب خوارزی میں یہ حدیث ہے. کہا الحمدللہ. فاوحی اللہ الیہ, خدا نے وحی بھیجی. کس کو؟ آدم علیہ السلام. جب نے چھینک ماری کہا حمدنی عبدی, میرے بندے نے میرا حمد کیا, الحمدللہ پڑھا. وعزتی وجلالی لولا عبدان اريد ان اخلفتهما فی الدار الدنیا ما خلقت. مجھے اپنی عزت اور جلال عظمت کی قسم کہ میں اگر دو بندے نہ ہوتے جن کو میں نے خلیفہ بنانا ہے دنیا میں آدم تمہیں نہیں بناتا. بس فلسفہ خلقت آدم بھی محمد و علی علیہ السلام, محمد و علی محمد مراد. یہاں مثال دی ہے کس کی؟ محمد و علی علیہ السلام کی, حضرت امیر علیہ السلام. ٹھیک. تو کہا کہ قال, آدم نے کہا الہی فیکونان منی, جن کی خاطر مجھے بنایا, ٹھیک ہے, محمد و علی, آئیے دو آدمی مجھ سے ہوں گے, مجھ میں سے نکلیں گے, یعنی میری اولاد میں سے ہوں گے. کہا قال نام, ہاں تیری اولاد میں سے ہوں گے. یا آدم ارفع راسک, اپنا سر اونچا کرو. وانظر اور نظر کرو. فرفع راسا, اس نے بھی سر اٹھایا. سر سے مراد سر بھی ہو سکتا ہے, سر سے مراد اور اٹھانے کی مراد یہاں یعنی اپنی علل کی طرف دیکھو, رجوع کرو اپنے سر میں. کیا ہوتا ہے؟ تمرکز, سینٹرلائزیشن. ان کو
तवस्सुल करो किस तरफ, आलम बाला, वो कौन है, मोहम्मद आल मोहम्मद का नूर अलैहिस्सलाम, उस तरफ। फ़ैज़ा हिया मकतूब अलल अर्श, उसने जब वहाँ देखा लिखा हुआ है अर्श पे, वो लिखाई कौन सी है, सही है, वो लिखाई इंक और ये कागज वागज भी नहीं है, असले अस्मा की तजल्ली है। और अल्लामा आदम अल अस्मा को उसके अंदर रिफ्लेक्ट किया है, किसने, उसी अली मुर्तज़ा ने जो आदम के अंदर है अस्मा। वो पढ़ना कौन सा पढ़ रहा है, ये किताब और आंखें खोलने वाला नहीं है, ये पढ़ाई हकीकत अस्मा के साथ एक होना और उसके साथ अटेंशन और कनेक्शन होना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो खुदा ने कहा इसको पढ़ो, किताब ही नहीं थी, रिवायत में कि मैंने पढ़ा नहीं है, सही, तो ये कौन सा पढ़ना है, अपनी रूह को तैयार रखो, किसके लिए, अस्मा व सिफात इलाही को ज़ुहूर व ज़ाहिर करने में। यहां भी सर उठाओ और देखा, यानी कनेक्ट हुआ किससे, अपने उन मबदाआत से जो नूरे अलियो मोहम्मद अलैहिस्सलाम। वहाँ लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबीयुर रहमा सल्लल्लाहु अलैहि, ठीक। भले अब इसमें हम तफसील में नहीं जाएंगे, इसकी वजाहत करेंगे चूँकि टाइम भी मैं बहुत, हाँ ये सारी मबसूद बहसें हैं। अलीयुन मुकीमुल हुज्जा, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह व नबीयुर रहमा है, व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, व अली हुज्जतुल्लाह है, हुज्जत खुदा की क़ियाम है। हुज्जज और भी है, उनकी इनिशिएशन किससे है, हज़रत अमीर की हुज्जत से सलामुल्लाह अलैह। वमन अरफ़ा हक़्क़ा, अब यहाँ बेहतरीन पॉइंट है हदीस का, जिसने हक़ अमीर अल मोमिनीन जान लिया। इसे एक और हदीस में, हदीस नूरानी बोलते हैं, मन अरफ़नी मारिफती बिन नूरानिया मारिफतुल्लाह, मेरी नूरानी मारिफत वही मारिफत खुदा है। जिसने मौला अली की सलामुल्लाह अलैह नूरानी मारिफत हासिल की, उसने खुदा की मारिफत। यहाँ भी यही कहा, मन अरफ़ा हक़्क़ा, जिसने अमीर अल मोमिनीन का हक जान लिया कि वह अली वलीउल्लाह हुज्जतुल्लाह है, सही, नूरुल्लाह है, तो ज़का वो पाक हो गया, वो पाक हो गया। इसकी हदीसें इस ज़ुमरे में बहुत सारी है, आपको इशारा मिल गया। वताबा, और पाक ताहिर हो गया, यानी मारिफत इन्नमा युरीदुल्लाह वाली मारिफत है कि जब ये कनेक्ट हो गया वहाँ नूर के साथ, उसकी गलाजत अंदर रह नहीं पाएगी बंदे की, ताबा ज़का पाक हो जाएगा। वमन अनकर हक़, जिसने अमीरुल मोमिनीन का हक़ का इनकार किया, लुइना व खाबा, रहमत खुदा से दूर हो गया, मालूम नहीं हो गया, और वो नाउमीद हो गए, नाकाम हो गया। अक़सम तु बिइज़्ज़ती, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता, खुदावंद के अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, अदखलुल जन्नत मन अता, जिसने अली मुर्तज़ा की इताअत की सलामुल्लाह अलैह, मैं उसको जन्नत, मैं कसम खा रहा हूँ अपनी इज्जत जलाल की, उसको जन्नत भेज कर रखूँगा। वइन आसानी, अगरचे वो गुनाहगार भी हो, मेरी मासियत करे लेकिन मौला की इताअत करे, वो कैसे मुमकिन है। माना कि ताबे रहा हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम, उसकी विलायत का इकरार किया, और अगरचे खताएँ हुई छोटी मोटी, और तौबा किया, रुजू किया, दीन को भी शरीयत को भी बचा के रखना। व अक़सम बिइज़्ज़ती, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, अन अदखुलन नार, मैं जहन्नम में डालूँगा, मन असा, जिसने अमीरुल मोमिनीन से मुखालफत की,
مسئلہ یہ ہے قلباً اطاعت کرے ولایت امیر المومنین کی، اگرچہ وہ رسمی شیعہ نہ بھی ہو. من عطا ہو، من جو بھی، یعنی حب محمد و آل محمد کو لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی وہ واجب ہے. جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہو وہ جنت میں جائے گا. اپنے اعمال کو بھی اس کو حساب کرنا ہے برزخ میں، ٹھیک ہے، لیکن جنت حتماً جائے گا. وَإِنْ عَطَانِي، اگر حب علی نہ ہو اس کے دل میں، سلام اللہ علیہ، خدا کی اطاعت کرے حب علی نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.